اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی الحج کے وہ مقدس ایام ہیں جن کی بڑی فضیلتیں جو ہے احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور پھر اب وہ وقت بہت قریب ہے جہاں پورے دنیا کے لاکھوں مسلمان جو ہے حج بیت اللہ کے لیے جو ہے جمع ہے اور عرفہ کے میدان میں جمع ہوں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات اور ایک بہت اہم واقعہ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک مرتبہ پھر ایک عظیم باپ اور ایک عظیم بیٹے کی غیر معمولی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جانوروں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہر سال قربانی، حج اور ایام حج جو آتے ہیں، یہ اصل میں سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم یہ سنت ابراہیمی کو ادا کریں، ان سنتوں کو اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے وہ نقوش جو آپ نے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے کہ ہم کوئی بات کا آغاز کریں، ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو فضیلتیں عطا کی تھی وہ کیا کچھ تھی، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا جانا، آپ دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست، یعنی ایک بندہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ اسے اپنا دوست کہے۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ تا قیامت تمام انسانوں کے پیشوا رہنما رہیں گے۔ اور پھر قرآن میں آپ دیکھیے جہاں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور اسوہ رکھی ہے۔ صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زندگیاں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے نا راست طور سے کہی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ کی زندگی میں بھی جو ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ آپ کی ذریت سے بیشتر نبیوں کا جو سلسلہ اس دنیا میں مبعوث ہوا، یعنی آپ کے جو 2 بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا ملتی ہے۔ بیشتر نبی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور شرف کا مقام ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی، یعنی آپ نے جو تعمیر کی اور پھر تعمیر کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج کے لیے دعوت دی، تو یہ بہت بڑا بلند مقام ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کا اگر کسی کو شرف حاصل تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا شرف حاصل تھا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی آپ کی وہ مشہور اور معروف دعا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو یہ کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک واقعہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اب آئیے بھائیوں، ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ایسی وہ کیا خاص بات تھی، ایسی وہ کیا خصوصیات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا. مطلب انسانی جو معراج ہوتی ہے نا، بندگی کی جو معراج ہوتی ہے، کہ ایک انسان اگر بندہ ہے تو اپنی بندگی میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کہاں جائے؟ اللہ سے قریب تر ہو. تو انسانیت کے اندر اللہ سے قریب تر ہونے کا سب سے مقام بلند اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ دیکھو مقام بلند تک اللہ سے قریب تر جو پہنچ سکتا تھا فرد، وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، آپ کی اتباع ہم پر ایک طرح سے واجب ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین بھی ناقص ہے، نامکمل ہے، جب تک ہماری عبادات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جو ہے وہ شامل نہیں ہو، یا ہمارے تہوار ادھورے ہیں جب تک ہم سنت ابراہیم کو جو ہے یاد نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک زندگی کے اوپر نگاہ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے. اور پھر ان نقوش پاکوں، آپ کے جو نیک قدم تھے، ان کی اتباع کرنا ہم پر جو ہے لازم آئے گا. تو سب سے پہلی چیز ہم جب دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جھانک کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 4-4.5 ہزار سال پہلے جو ہے آپ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور ایک ایسے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی جہاں پہ لوگ تقریباً خدا کو بھول چکے تھے. اور صرف خدا کو بھول نہیں چکے تھے بلکہ انسان جو ہے جہالت میں اس حد تک مبتلا تھی کہ کیسے کیسے لوگوں کو اپنا خدا بنا چکے تھے. اور یہاں تک کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض قومیں اس وقت یہ وہ بھی تھی جو ستاروں کی اور چاند کی بھی پرستش اور پوجا کرتی تھی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک شاہی گھرانے کا پجاریوں کا گھر تھا. مطلب آپ دیکھیں کہ ایسے ماحول میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے 2 توقعات ہوتی ہے. ایک توقع تو دین کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ایک توقع جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے. دین کے اعتبار سے یہ توقع ہوتی ہے کہ جو رسم و رواج، جو سسٹم، جو مذہب ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، رائج ہیں، ہم بھی کیا کریں؟ اسی کی اتباع کریں، اسی کی تقلید کریں، یا یوں کہیں کہ ہم اندھی تقلید میں جو ہے اسی چیزوں کو فالو کریں. برابر ہے؟ اور دنیاوی اعتبار سے کریئر وائز آج ہے نا لوگ جو ہے چاہتے کہ بتائیں کہ سر کیا بہتر کریئر ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک ایسے مقام بلند پر پیدا ہوئے، مطلب شاہی پجاریوں کے گھر میں آپ تھے، مطلب کریئر کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا ویل سیٹل کریئر ملنے والا تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن نے جو تعریف کی، آپ دیکھیے قرآن میں تقریباً 70 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور بہت ساری صورتیں ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. یعنی سب سے پہلی کوالٹی ان کی جو بتائی گئی کہ وہ ایک ایسا دل لے کر آئے جو ان تمام تر چیزوں سے پاک تھا. مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے اعتبار سے ان چیزوں کی اتباع، ان چیزوں کی پیروی، ان چیزوں کو فالو کرنا ہرگز بھی پسند نہیں کیا جو سالہ سال سے ان کے گھر میں اور خاندان میں چل رہی تھی. اندھی تقلید کرنا پسند نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ صاحب چونکہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں ہم بھی لہٰذا میں بھی کیا کروں گا؟ انہی کو فالو کروں گا. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تحقیق کیا، شعور کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کا راستہ تلاش کیا، حق کی تلاش کیا آپ نے. اور ہم جانتے قرآن نے بتایا کہ آپ نے ستاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ستارے خدا ہے، تو ہو سکتا ہے ستارے بہت طاقتور ہے، آسمان پر ہے، تو یہ میرے خدا ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ستاروں کے اوپر غالب آ جاتا ہے. پھر کہا کہ ہو سکتا ہے چاند میرا خدا ہو، لیکن پھر دیکھا کہ سورج چاند پر غالب آتا ہے اور پھر چاند سورج پر. تو کہا جو مغلوب ہونے والا ہے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ تو ساری کیا ہے؟ مخلوق ہے، یہ ساری کریشن ہے، کریٹر کوئی اور ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب انسان حق کی تلاش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ راہیں ہموار کرتی ہے. ایسی بہت ساری مثالیں اور بھی ملتی ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے باتیں ہوئی، آپ نے جب وہ تحقیق کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے حق کو پا لیا، آپ نے توحید کو پا لیا. اور پھر اس کے بعد جو دوسری بڑی چیز تھی وہ کیا؟ کہ صرف توحید کو پانا امپورٹنٹ نہیں تھا، بلکہ توحید کو پانے کے بعد
آپ نے پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے کیا کیا، اپنا رخ جو ہے وہ پھیر دیا۔ یہ رخ پھیرنا کیا ہے بھائیو؟ نماز میں آ کے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا رخ پھیر دیا، تو یہ رخ پھیرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کے رخ کو پھیر دیا۔ کس چیز سے پھیر دیا؟ ان تمام جھوٹے خداؤں سے، ان تمام ازم سے، ان تمام سسٹم سے، ان تمام رسم و رواج سے، ان تمام خیالات کی گندگیوں سے، تمام تر چیزوں سے میں نے اپنا رخ کو پھیر کر میں نے اپنا رخ کہاں کیا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سرنڈر کر دیا۔ اپنی ول کو، اپنے وش کو، اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو کیا کیا؟ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا، اور میں ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں۔ تو یہ اعلان، اور پھر اس کے بعد جو اہم چیز آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک ایسی زندگی گزاری، آپ دیکھیے، جو مکمل اللہ کی اطاعت کے اندر گزری ہوئے۔ اعلان تو ہم بھی کر رہے ہیں نا بھائیو، ہمارے ساتھ تو بلکہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پہ مسلمان ہو نہیں ہو، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کیا ہیں، بائی چانس تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بائی چوائس نہیں تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، بائی چوائس شعور کی طور پر سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، دوسرے مذاہب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر انسان کو جو ہے یہ تحقیق کہیں نہ کہیں کرنی چاہیے کہ جو دین، جو مذہب ہے نا اس کو وراثت میں ملا ہے، وہ مذہب کی حقانیت کیا ہے۔ اور جب وہ اللہ کو پائے تو اس کے بعد اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرے، اور پھر اس کی زندگی اس بات کا نمونہ ہو، اس بات کا اظہار کرتی ہو کہ دیکھو واقعی یہ اللہ والی زندگی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بھائیو یہی بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے بعد جو سوچ تھی وہ اللہ والی سوچ تھی۔ آپ کا جو عمل تھا وہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل تھا۔ آپ کا زندگی کا ہر کام اس واسطے ہوتا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مطلب آپ کی زندگی کی کوئی راہ کی منزل اللہ کے سوا طے نہیں ہوتی تھی۔ بازار جا رہے تو بازار کی بھی منزل وہ اللہ کی ہے۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کو اندر سے بھی مکمل طور پر بدل دیا اور باہر سے بھی مکمل طور پر بدل دیا۔ تو یہ وہ دوسری بہت اہم چیز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہم کو ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ صرف دعوی ایمان اہم نہیں ہے بھائیو، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا اظہار ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہم ویسے مسلمان نظر آنے چاہیے اپنے معاملات میں، لین دین میں۔ خاص طور سے آپ دیکھیے آج جو ہے لوگ دھڑلے سے جھوٹ بول رہے، دھڑلے سے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے، برابر سودی کاروبار بڑی آسانی سے کر رہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور تعلیم ہے کہ جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالا گویا اس نے جہنم کے انگارے کو اپنے پیٹ میں ڈالا ہے۔ لیکن آج دیکھیے ہمارے معاملات کی کیا صورتحال ہے، ہمارے معاشرت کی کیا صورتحال ہے نا، لین دین کی کیا صورت ہے، معاملات کی کیا صورتحال ہے۔ بہنوں کا حصہ تو ایسا لگتا ہے کہ وراثت میں ہے ہی نہیں، یا بول دے نا ایک اتنا کم سے کم تر حصہ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہن کو کیا کرے، کوئی سوتیلا سلوک کرے، جبکہ جہنم کی سخت وعید ہے۔ سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے جو بہنوں کے حصے کو کیا کرتے، غضب کر جاتے، رہتے گھر میں بہن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سب کیسی دلیلیں ہم لاتے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے اوپر ہے نا بہنوں کا، تو یہ ہمارے معاملات کی، معاشرت کی صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ نکاح کو کیا کرو، آسان کرو۔ آج بہت مشکل ہم نے کر دیا ہے نا، زنا کو مشکل کرو، نکاح کو آسان کرو، اور خدا نہ خواستہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے، اس کی بالکل اپوزٹ ہے۔ تو ہم کو اصل جو ہے وہ رول ماڈل بننا ہوگا۔ ابراہیمی اسوہ جو ہے وہ ہم کو اس بات کی تعلیم، اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے سوچ کو، اپنی لاجک کو، اپنے ریشنل کو، ہر چیز کو اللہ واسطے جو ہے وہ قربان کر دیا۔ آج ہم کو بھی ویسا ہی سچا اور پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے بھائی اور بہنوں۔ پھر تیسری اہم چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ کیا ہے، وہ اس مشن کے علمبردار بنے۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب میں نے ایمان لایا، میں نیک کام کر رہا ہوں، ہے نا، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے، تو میری نجات کے لیے یہ بات کافی۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک ایسے ماحول میں ایمان لایا تھا جہاں لوگ خدا کو تقریباً بھول چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ ہے نا ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جس دین کے آپ علمبردار ہے،
اس دین کے بارے میں تمام انسانوں کو بتایا جائے، اس دین کی دعوت کو تمام انسانوں تک پہنچائی جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کیفیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے دہانے کے قریب کھڑے، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. اور آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو بڑا مشن تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا دعوت، لوگوں کو، انسانوں کو کیا کرے؟ جہنم سے بچائے، لوگوں کے سامنے خدا کا صحیح تعارف پیش کرے، لوگوں کا رشتہ جو ہے وہ خدا سے جوڑے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، لوگوں کو شرک سے جو ہے وہ کیا کرے؟ بیزار کرے. اور یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے، ہے نا. آپ نے اپنے گھر کے اندر دعوت دی، آپ نے محلے میں، سماج میں دعوت دی، آپ نے وقت کا جو بادشاہ تھا اس تک جا کے میسج کو کنوے کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے انسان تھے، آپ کا کردار بہت صاف اور شفاف تھا، لیکن اس کے باوجود انسانیت کی اکثریت جو ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اندھی تخلیق کے اندر ملوث رہتی ہے. نہیں صاحب، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، بھلے تم جو بات بول رہے شاید یہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان رسم و رواج کو، ہے نا، ہم اس مذہب کو نہیں جوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے پایا تھا. یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یہ سب دینی باتوں کے اوپر ٹائم لگانے کے لیے، ہم اپنے دنیا میں، اپنے کریئر میں بہت بیزی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے یہی کیا. اور پھر صرف یہی نہیں ہوتا ہے بھائیوں کہ ہم جب کوئی دعوت کو لے کر اٹھیں گے تو لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے اور ہمارا ویلکم کریں گے کہ آئیے صاحب، ہے نا. یہ شہادت جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت اپنی جان کو مشکلات میں ڈالنے والی باتیں ہیں. یعنی اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مشن کو، ہے نا، اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا، آپ اس مشن کے علمبردار رہے، آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے. وہ بڑا واقعہ جو قرآن کے اندر بیان ہے، 2-3 سورے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے، لوگ مان ہی نہیں رہے، تو کیسے منوایا جائے ان کو. اور یہ پجاری کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بت ہیں یہ رات میں آتے اور ہم سے باتیں کرتے، ہے نا، اور ہم ان کے میسج جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پایا اور وہ سارے بتوں کو توڑ کر کیا کیا؟ ایک بڑے بت کو چھوڑا اور کلاڑی اس کے کندھے پر رکھی. لوگ جب آئے، لوگوں کو لگا کہ ہو نہ ہو یہ کس کا کام ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہوگا. آپ کو جب بلایا اور پوچھا گیا تو پہلے تو آپ نے کیا کہا کہ تم کہتے تھے نا یہ تمہارے بت بات کرتے ہیں، تو مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ان کو ہی پوچھو نا. دیکھو، انسان جس کو خدا مانتا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ بہت طاقت والا ہے، بہت شکتیشالی ہے، برابر ہے، بہت پاورفل ہے. وہ انسان کی تمام تر ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، تمام تر حاجت کو پوری کر سکتا ہے. یہاں تو صورتحال کیا ہے؟ یہ خدا خود کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کا ڈیفنس نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم کس کو خدا بنا رہے جو خود کا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے. بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. لوگوں نے کہاں جھنجھلا کر کے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ ہمارے بت بولتے نہیں. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے خداؤں کی کیسے پرستش کر سکتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو میری بھی حفاظت کر سکتا ہے، ہم سب کی حفاظت کر سکتا ہے. اور ایک مشہور لطیفہ بھی ہے اس ضمن میں کہ آزر جو ان کے والد تھے وہ شاہی پجاری بھی تھے اور بتوں کو بنا کر فروخت بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ ابراہیم میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کیا کرو، یہ بتوں کو لے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی سے بتوں کو باندھا اور بڑی بے حرمتی کرتے ہوئے لے کے گئے. ان کے والد کو جب معلوم پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جیسے بچے مذاق میں نا بتوں کسی چیز کے ساتھ کرتے، بڑی بے حرمتی کی ہے، تو پوچھا ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ابا جان میں نے ان کے ساتھ کیا، وہ برا نہیں مانے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، آپ کیوں ناراض ہوتے ہو؟ تو آپ دیکھیے عقل کو جو ہے لوگوں کی دستک دینا بہت ضروری ہے نا. یعنی ہم کو آج اس مشن کے ساتھ یہ کوشش کرنا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں کو بھی اپیل کریں اور لوگوں کی عقل کو بھی دستک دے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بڑا واقعہ بھی پیش آیا. مطلب وقت کی جو حکومت تھی اس کو سمجھ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تھریٹ صاحب، ہے نا. مسلمان ہونا آج کیا ہے؟ آج اگر آپ دیکھیں گے معاشی طور پہ، تعلیمی طور پر اور بہت ساری سطحوں پر ہم پیچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمارے کیا ہو سکتے ہیں؟ دشمن ہیں. کیونکہ مسلمان پوٹینشیل تھریٹ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر یہ واقعی اپنے دین پر آ جائیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. لہٰذا کیا ہے، ہم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. اور
یہاں تک نوبت پہنچی کہ یہ حضرت ابراہیم ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا کرو، ایک بڑا الاؤ تیار کرو، بڑی آگ تیار کرو، دہکتی ہوئی آگ تیار کرو اور اس میں ان کو پھینک دو، تب جا کے ان کی عقل کیا ہوگی، یہ ٹھکانے آئے گی۔ آپ دیکھیے لوگوں کو کیا لگا تھا، ایک بڑا موب تھا، موب لنچنگ، لوگوں کو لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو وہ کیا ہے، ڈر جائیں گے، آگ دیکھ کر ہی ڈر جائیں گے، تھوڑا ڈرائیں گے، تھوڑا دھمکائیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ڈر جائیں گے صاحب۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے، وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ کی بھی پرواہ نہیں کی بھائیو، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں جس حق کو لے کر اٹھا ہوں، میں جس سچائی کی دعوت کو پیش کر رہا ہوں، آپ چاہے میرا کچھ کرے، میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے نا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس بات کو بھی سچ کر دیا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ دیکھیے بھائیو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، وقت کا نمرود، اگر ہمارا ہے نا بال بھی باقا کرنا چاہے، لیکن اگر اللہ ہماری پشت پناہی پر ہے، اگر اللہ ہماری مدد کرنا چاہتے تو آپ یقین کریں کہ بڑی سے بڑی طاقت ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اور خدا نہ خواستہ اس کا الٹا ہے، اگر اللہ ہماری مدد کے لیے نہیں ہو تو پھر آپ بڑی سے بڑی طاقت جمع کر لے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی آگ بن جا، مطلب اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ جو برداشت نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے دیکھیے کیا حکم دیا کہ ابراہیم اب تم کیا کرو، ہجرت کرو۔ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے، جس ماحول میں، جس معاشرے میں آپ پلے بڑے ہو، اب اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور یہ چھوڑ کر جانا وہ نہیں ہے بھائیو جو ہم لوگ کرتے، ریٹرن ٹکٹ نہیں تھا کہ ہاں صاحب میں 2 سال بعد آؤں گا، 4 سال بعد آؤں گا اور بہت پیسے لاؤں گا اور فلاں چیز ہوگی۔ یہاں تو اپنا جو کچھ بھی اثاثہ ہے، جو کچھ بھی ایسیٹ ہے، جو کچھ بھی کمائی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر جانا، اور یہ سنگل ٹکٹ ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت بھی کی، اور ہجرت کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ کا مشن جاری رہا، ملک ملک گھومے آپ، اور آپ نے کیا کیا، اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا آپ کی زندگی میں، ہے نا، جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید آزمائشوں میں ڈالا کہ آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو، ایک شیرخوار بچے کو لے کر آئے، کہاں پہ، خانہ کعبہ میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ بہت ڈیولپ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، ہے نا، حرم کے آس پاس بہت ساری 5 اسٹار ہوٹل اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا بھائیو، ایک ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے کہ یہ بیوی اور بچے کو اس حال میں، اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کر پھر تم اس مشن کے لیے چلے جاؤ۔ آپ سوچئے کہ بیوی کی تربیت کیسی کی گئی تھی، پوچھا بیوی نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں کہاں یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ آج آپ سوچے ذرا، ہے نا، کہ ہم اپنی بیوی سے کہے کہ میں جا رہا ہوں دین کے کسی کام سے، آپ دیکھیے پیروں میں کیسی بیڑیاں اور رکاوٹیں آئے گی اور کیسی مشکل۔ ہاں یہ کہے کہ میں بزنس کے لیے جا رہا ہوں، بڑا لاکھوں کا اور کروڑوں کا منافع ہے، تو آپ جائیے، ضرور جائیے، لیکن جہاں بات دین کی آتی ہے، لیکن یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ تربیت، اپنے اہل خانہ کی تربیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ مثال ملتی ہے، یہ اسوہ ملتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا، اپنے اہل خانہ کی تربیت کی تھی، اپنی بیوی کی تربیت کی تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ بچے کو پیاس لگتی ہے اور وہ صفا اور مروہ کی وادی میں کیا کرتی ہے، دوڑتی ہے، اور اللہ کو دوڑنا اتنا پسند آتا ہے کہ آج تا قیامت آپ دیکھیے جو لوگ عمرہ کے لے جاتے ہیں وہ صفا مروہ کا کیا کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے جو بڑا واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ دیکھیے مومن کی جو شان ہوتی ہے نا، وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور اللہ کے فیصلوں پر بھی ہمیشہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کیا تھی کہ اس مشن کو جس کو میں لے کر اٹھاؤں، ہے نا، اس مشن کو میرے بعد کوئی جاری رکھنے والا ہونا چاہیے، تو اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے میری اولاد جو ہے میری جانشین بنے، اس لیے نہیں کہ میرے بزنس کو سنبھالنے والا ہے، میرے سیٹ اپ کو دیکھنے والا یا میرا نام لیوا کوئی ہو، بلکہ اولاد کی خواہش نبیوں میں کیوں ہوتی ہے بھائیوں، کہ نبی جس مشن کو لے کے اس دنیا میں آئے، اس مشن کو نبی کے بعد کوئی جاری رکھنے والا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی، یعنی نا امید نہیں تھے کہ میں اتنی بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ، اب بچہ کیسے ہوگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، اور نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ دیکھیے 2 چیزیں ملتی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہے نا، کوئی بھی مشکل ترین حالات ہو، ایسی سچویشن ہو جو نہ بولتے نا ایک دم دنیا کے حساب سے امپاسبل ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے،
لیکن اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، آپ یقین جانے بھائی اور بہنوں کہ وہ امپاسبل بھی پاسبل میں کنورٹ ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے، یا اللہ کی اگر کوئی اور مرضی ہے۔ کبھی کبھار ہم دعا کر کے بڑے یہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو تہجد میں دعا کی، میں نے تو فلاں جگہ دعا کی، اللہ میری دعا ہی نہیں قبول کر رہا ہے۔ ارے یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے، ہماری عقل کتنی ہے بھائیو، ہے نا، اللہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم خیر سمجھ رہے اس میں ہمارے لیے کوئی شر ہو، یا اللہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر چیز اللہ دے۔ اللہ کے فیصلوں پہ ہم کو راضی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور کیا دعا کی کہ نیک اور صالح بیٹا تک، اولاد تو ہو جائے میں بھائی اور بہنوں، لیکن اگر اولاد نیک نہیں ہوئی تو آپ بتائیے کیا ہوگا۔ آپ نے اولاد کے لیے بہت سارا پیسہ چھوڑ کے گئے، بہت ساری پراپرٹی بنا کے گئے، آپ کے بعد آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے ثواب جاریہ کا کوئی کام نہیں کریں گے اگر وہ نیک نہیں ہے تو، بلکہ آپ کے لیے وبال جان، اور وہ خود اپنی آخرت کو بھی برباد کریں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کی تربیت پر فوکس ہو۔ جتنا فوکس ہمارا دنیا پر ہوتا ہے نا کہ نہیں، اس کی اسکول، اس کی کوچنگ، اس کی یہ اور اس کا یہ، اتنی اس سے زیادہ فکر ہم کو کس کی کرنی چاہیے؟ دین کے واسطے سے بھی اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ نیک بنے، وہ دیندار بنے، وہ نمازی بنے، ان کا تعلق قرآن سے جڑے، وہ کسی اجتماعیت سے جڑے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اور اس فکر کے ساتھ ہم کو ویسے پریکٹیکل اقدام بھی کرنے پڑیں گے، ہے نا، صرف سوچ کر چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کیا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا کرتے ہیں، وہ لینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، برابر ہے نا۔ ہم اپنی جان جب جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگوں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے دیا تو اللہ کی طرف چلے گئے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ایک اور امتحان لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کیا امتحان لیا جائے کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنی مدت کے بعد جو یہ اولاد ہوئی، اور اب اولاد سے بہت لگاؤ ہو گیا، آپ جب آتے تو بہت پیار کرتے، تربیت تو کر رہے ہیں، بہت پیار بھی کرتے آپ اپنی اولاد سے، فطری چیز ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، نہیں تقریباً ٹین ایج میں آ گئے آپ، تب اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کیا بھائیو، ایک اشارہ کہ اپنے سب سے قیمتی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ بھائیو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات قرآن کہتا ہے کہ وہ حنیف تھے، سچے پکے مسلمان تھے، ہے نا، قدم ڈگمگانے والوں میں سے نہیں تھے کہ اتنی بڑی آزمائش ہے نا، یا وائمی آج جو ہے ہم چھوٹی موٹی مشکلات، چھوٹی موٹی آزمائش آتے تو واویلا مچاتے کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، یہ آزمائش میں ڈالنا ہی تھا تو اللہ کو میں ہی ملا تھا یا میں ہی ملی تھی، ہے نا، اتنی ساری مشکلات، اتنی ساری پریشانیاں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک اور امتحان میں آپ کو ڈال رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ کیا کہتے ہیں، اس خواب کے بعد اپنے بچے سے مشورہ کرتے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آپ دیکھیے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور ماننا پڑے گا، بلکہ بچے کو بھی شریک مشورہ رکھ رہے، اس کو اتنا ہے نا، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہے اور اس سے مشورہ کر رہے۔ اور آپ دیکھیے تربیت کے بارے میں ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ شاعر نے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ بڑھاپے میں سٹیا گئے ہو، آپ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، اگر قربانی دینی ہے تو میری کیوں قربانی دی جائے، آپ کسی اور چیز کی قربانی دو، یا آپ کو جو کرنا ہے آپ کرو نا، آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، میں کیوں، وہی وائی می۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ایسی ہوئی تھی بھائی اور بہنوں کہ آپ نے کہا کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، ثابت قدم رہیں گے، میرے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور وہ بڑا واقعہ پیش آیا بھائیوں کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے قربانی کے لیے، اپنی آنکھیں بند کی، اور آپ نے تو چھری چلا ہی چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا مقصود تھا بھائیوں، آج بھی کیا مقصود ہے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کل اللہ کا دین ہم سے مطالبہ کرے، ڈیمانڈ کرے، تو جس طرح آج ہم اپنے ہاتھوں سے جانوروں کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، ہم اپنے
سب سے چہیتی چیزوں کے اوپر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دین اگر ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ اپنی جان تک اگر پیش کرنا ہے، اپنا وقت پیش کرنا ہے، اپنا مال پیش کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں پیش کرنا ہے اللہ کی راہ میں، تو ہم اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ یہ قربانی جو آتی ہے نا بھائیو ہر سال، یہ اصل میں ہماری تربیت کے لیے آتی ہے، ہم کو یہی سبق سکھانے کے لیے آتی ہے کہ یہ جانوروں کی قربانی تو ایک سمبولک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لیکن یہ ایک سمبولک قربانی ہے اس بڑی قربانی کی یاد کے لیے کہ دیکھو جس طرح وہ بڑی قربانی ہوئی، آج تم کو بھی جانوروں کی قربانی کرنی ہے، اور یہ فکر نہ کرو کہ تم جانوروں کی ہتیا کر رہے ہو، اور ہتیا تو پلانٹس کی بھی ہوتی ہے بھائی، اور یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کے لیے آتی ہے کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے کرو، تاکہ تمہاری تربیت ہو کہ کل اللہ کا دین اگر مطالبہ کرے، اگر ڈیمانڈ کرے، تو ہم اپنے سب سے قیمتی چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ورنہ آپ یقین جانیں قربانیاں تو آئے گی، قربانیاں تو جائیں گی، ہم کیا کریں گے؟ اپنے جانوروں کو لے کے اس کی نمائش کریں گے کہ میرا جانور اتنے کا، میرا جانور اتنے کا، اور پھر کیا کریں گے؟ گوشت کی الگ الگ ڈشز بنا کے اس میں ہو جائیں گے، لیکن وہ روح جو تھی قربانی کی وہ شاید کہیں کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اثر نو ہم پھر سے یاد کریں کہ دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑا، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے نا، اور کبھی شکوہ، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ واہمی، بڑی سے بڑی آزمائش کے اوپر بھی کیا کیا؟ صبر کیا، اور کبھی بھائیوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی آزمائش کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ دعوت کے اس فریضے کو آپ انجام دیتے رہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس نیک کام کے اندر آپ نے جو ہے شریک کیا، اور سب سے اہم یہ کہ اپنے قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو ہے وہ کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کے حکم کے آگے جو ہے آپ نے کیا کیا؟ ہر وقت سر تسلیم خم کر دیا۔ تو آج اس ایمان کی، آج اس اسوے کی ضرورت ہے، اس پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو اس اسوے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ اشعار پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پھر شاعر نے کہا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے کیا کسی کو، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔